میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے شاعر تھے۔ شہنشاہ سخن کا مطلب ہے شاعری کا بادشاہ، اور آپ واقعی بادشاہ تھے، اپنے فن میں بڑے کامل تھے۔ بڑی پیاری نعتیں آپ نے لکھی اور بہت ہی خوبصورت کلاموں کا مجموعہ بنام ذوق نعت، یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کر دیا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے بھی آپ اسے PDF فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت نعتیں ہیں آپ کی، ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو نہ صرف ان کے کلام ہم سناتے ہیں، بلکہ ان کے زبردست کلاموں کی تشریحات اور ان کے تقریباً سارے اشعار آپ کو سمجھانے کی کوشش جاری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مقصد کو سمجھ پائیں اور اس شاعری میں جو ایک پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ سکے، اور ہم اس نیکی کی دعوت کو قبول کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی دنیاوی شاعری نہیں ہے، یہ نعتیں ہیں، یہ منقبتیں ہیں، یہ اللہ پاک کی جناب میں حمد ہے، کہیں پر مناجات ہے، دعائیں ہیں، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں پیغام ہوتا ہے، کہیں آخرت کا درس ہوتا ہے، کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے والے انداز نظر آتے ہیں۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ہم جس کلام کی تشریح سنیں گے وہ پچھلے پروگرام سے کنٹینیو ہے۔ بزم محشر منعقد کر میر سامان جمال، بڑا پیارا کلام ہے، 21 اشعار پر مشتمل، جس کی 11 اشعار کی تشریح پچھلے پروگرام میں ہم سن چکے۔ آج مزید 10 اشعار اختتام تک سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جمال مصطفیٰ، خوبصورتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بڑا خوبصورت اور بڑا مایہ ناز کلام ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول پہلے آپ کو چند اشعار طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح سنیں گے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزم محشر منعقد کر میرے سامان جمال، دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال، آ رہی ہے ظلمت شب ہائے غم پیچھا کیے، آ رہی ہے ظلمت شب ہائے غم پیچھا کیے، نور یزداں ہم کو لے لے زیر دامان جمال، نور یزداں ہم کو لے لے زیر دامان جمال، وسعت بازار محشر تنگ ہے اس کے حضور، وسعت بازار محشر تنگ ہے اس کے حضور، کس جگہ کھولے کسی کا حسن دکان جمال، کس جگہ کھولے کسی کا حسن دکان جمال، خوب رویان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا، خوب رویان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا، تم ہو شان حسن جانے حسن ایمان
جمال، تم ہو شان حسن جانے حسن ایمان جمال، تیرا او تاریک رہتی بزم خوبان جہاں، تیرا او تاریک رہتی بزم خوبان جہاں، گر تیرا جلوہ نہ ہوتا شمع ایوان جمال، گر تیرا جلوہ نہ ہوتا شمع ایوان جمال، میں تصدق جاؤں اے شمس الضحیٰ بدر الدجا، میں تصدق جاؤں اے شمس الضحیٰ بدر الدجا، اس دل تاریک پر بھی کوئی لمعان جمال، اس دل تاریک پر بھی کوئی لمعان جمال، بزم محشر منعقد کر میرے سامان جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے 5 شعر طرز میں سماعت کیے۔ بزم محشر منعقد کر میر سامان جمال، جمال پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے پیارے پیارے اشعار پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سنے، اور یہ کلام اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور کلام اس سے پہلے بھی آپ 2 ایپیسوڈز میں سن چکے، یعنی یہ 2 کلام ہیں ایک ساتھ جو کہ مختلف رنگوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ملتے ہیں، اور یہ 21 اشعار، پچھلا کلام بھی 21 اشعار پر تھا، یہ بھی 21 اشعار پر مشتمل کلام ہے۔ ابھی جو ہم نے طرز میں اشعار سماعت کیے ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں، آ رہی ہے ظلمت شبہائے غم پیچھا کیے، یا رسول اللہ آ رہی ہے ظلمت شبہائے غم پیچھا کیے، نور یزداں ہم کو لے لے زیر دامان جمال۔ ظلمت شبہائے غم یعنی غم کی تاریک راتیں، ظلمت کہتے ہیں تاریک اندھیری، شبہائے غم یعنی غم کی راتیں۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا شبہائے غم، یہ ہائے اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے، شبہائے غم یعنی غم کی راتیں۔ یہ ہائے وہ والا ہائے نہیں ہے جو افسوس کے طور پر کہا جاتا ہے ہائے ہائے، یہ وہ والا نہیں ہے، یہ اضافت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ شبہائے غم یعنی غم کی راتیں پیچھا کیے ہوئے آ رہی ہیں میرے، اور میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اندھیری راتیں ہیں، میں بڑا پریشان ہوں یا رسول اللہ، آپ کے دامن میں جگہ مل جائے تو میں خوشحال ہو جاؤں۔ تو عرض کرتے ہیں نور یزداں، نور یزداں یعنی اللہ پاک کے نور، یزداں یعنی اللہ پاک کی ذات مراد ہے یہاں، نور یزداں ہم کو لے لے زیر دامان جمال، جمال اور حسن کے دامن میں ہمیں بھی کوئی جگہ مل جائے، ہم غریبوں کی تاریک رات بھی نور سے منور ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، وسعت بازار محشر تنگ ہے اس کے حضور، وسعت بازار محشر تنگ ہے اس کے حضور، کس جگہ کھولے کسی کا حسن دکان جمال۔ محشر اتنا بڑا میدان ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے نا تو اب کسی حسین کے حسن میں مجال نہیں کہ اب اپنا حسن ظاہر کر سکے، اب جگہ ہی نہیں ہے، حضور کا حسن ہی ہر طرف چھایا ہوا ہے، ہر کوئی حضور ہی کو دیکھ رہا ہے، انہی کے پیچھے ہے، انہی اس کا منتظر ہے، تو پھر کسی اور کا حسن اپنی دکان کہاں کھولے۔ بڑا پیارا شعر ہے سبحان اللہ، کہ وسعت بازار محشر، محشر کے میدان، محشر کے بازار کی وسعت یہاں میرے آقا کے حضور علیہ السلام کے سامنے وسعت تنگ ہو کے رہ گئی، کہ کوئی بڑا بیپاری آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بیپاری اپنا کام نہیں کر سکتے، اپنی دکان نہیں کھول سکتے۔ تو گویا اسی طرح میرے حضور علیہ السلام جب محشر کے میدان میں آ گئے تو اب سب حسینوں کے حسن کو گویا ماند کر دیا، اور کس جگہ کھولے کسی کا حسن اب دکان جمال، کیسے کھولے اپنے حسن کی دکان۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یہاں پر یاد آ رہا ہے جو آپ نے فرمایا، اسی سے ملتا جلتا معنی ہے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، جا یعنی جگہ،
نہ رکھی گل کے جوش حسن نے، گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بعد اب کسی اور کے حسن کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خوب رویان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا، خوب رویان جہاں کو بھی یہی کہتے سنا، تم ہو شان حسن جان حسن ایمان جمال۔ خوب رویان جہاں یعنی ساری دنیا کے حسین و جمیل خوبصورت ترین لوگ، انہیں بھی ہم نے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں یہی کہتے سنا کہ تم تو شان حسن ہو، جان حسن ہو اور ایمان جمال ہو، جمال کے بھی آپ ایمان ہو، حسن کے آپ ایمان ہو، یعنی آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی کا حسن سب کچھ ہے، آپ سے بڑا حسین کوئی نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ جتنوں نے دیکھا، جو آئے، پہلے والے بھی بعد والے بھی، سب یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا حسین کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، تیرا و تاریک رہتی بزم خوبان جہاں، تیرا و تاریک رہتی بزم خوبان جہاں، گر تیرا جلوہ نہ ہوتا شمع ایوان جمال۔ حضور علیہ السلام کا جلوہ اگر نہ ہوتا، ایوان جمال کی شمع، اور ایوان جمال کو چمکانے والا، ایوان کہتے ہیں محل کو، بہت بڑا محل، تو خوبصورتی کا جو محل ہے، جمال کا جو محل ہے، اس میں اگر حضور علیہ السلام کا خوبصورت جلوہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر جو ہے اس میں کوئی وہ رونق نہ ہوتی، بلکہ تیرا و تاریک رہتی ہے بزم، تیرا و تاریک یعنی خالی خالی، اندھیری اندھیری، سونی سونی، اور یہ بزم خوبان جہاں، سارے دنیا کے خوبصورتوں کی جو محفل ہے یہ تاریک رہتی ہے اگر آپ کا جلوہ نہ ہوتا۔ آپ کے جلوے نے اس محفل میں رونق بسائی ہوئی ہے اور رونق لگائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، میں تصدق جاؤں اے شمس الدہا بدر الدجا، میں تصدق جاؤں اے شمس الدہا بدر الدجا، اس دل تاریک پر بھی کوئی لمعان جمال۔ تصدق جاؤں یعنی صدقے جاؤں، شمس الدہا بدر الدجا حضور علیہ السلام کی شان میں عرض کر رہے ہیں۔ شمس الدہا یعنی چمکنے والے سورج، بدر الدجا یعنی ایک زبردست خوبصورت چاند جو 14ویں کا چاند ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ پہ صدقے جاؤں، اس دل تاریک پر بھی کوئی لمعان جمال۔ لمعان جمال یعنی خوبصورتی کی تجلی، ایک تجلی پڑ جائے، ایک چمک پڑ جائے، میرے دل کو بھی روشن کر دے ایک تجلی، اور اس دل تاریک کو پر نور کر دے، اور میں آپ پہ ویسے ہی صدقے ہوں، مزید صدقے جاتا ہوں۔ آقا بھکاری جب کچھ مانگتا ہے تو کہتا ہے نا میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، تو اس طریقے سے یہ بھی ایک تمنا ہے جس کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ مجھے دل تاریک کو چمکانا ہے یا رسول اللہ، میں آپ پہ قربان، میرے دل کو جگمگا دیجئے۔ آئیے مزید بقیہ 5 شعر اس کلام کے آپ کو طرز میں سنائے، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزم محشر منعقد کر میرے سامان جمال، دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال، بے بصر پر بھی یہ ان کے حسن نے ڈالا اثر، بے بصر پر بھی یہ ان کے حسن نے ڈالا اثر، دل میں ہے پھوٹی ہوئی آنکھوں پہ ارمان جمال، دل میں ہے پھوٹی ہوئی آنکھوں پہ ارمان جمال،
عاشقوں نے رزم گاہوں میں گلے کٹوا دیے، عاشقوں نے رزم گاہوں میں گلے کٹوا دیے، واہ کس کس لطف سے کی عید قربان جمال، واہ کس کس لطف سے کی عید قربان جمال، یا خدا دیکھوں بہارے خندہ دندانما، یا خدا دیکھوں بہارے خندہ دندانما، برسے کشتے آرزو پر ابر نیسان جمال، برسے کشتے آرزو پر ابر نیسان جمال، ظلمت مرقد سے اندیشہ حسن کو کچھ نہیں، ظلمت مرقد سے اندیشہ حسن کو کچھ نہیں، ہے وہ مداح حسینہ منقبت خان جمال، ہے وہ مداح حسینہ منقبت خان جمال، بزم محشر منعقد کر میرے سامان جمال، دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے مزید 5 اشعار اس کلام بزم محشر منعقد کر میرے سامان جمال، حضور علیہ السلام کی شان جمال پر، شان حسن پر بڑا ہی خوبصورت کلام، اس کے آخری 5 شعر آپ نے سماعت کیے۔ کہتے ہیں بڑا پیارا اور کمال کا شعر، بلکہ یوں کہیے حاصل کلام شعر۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ بڑا پیارا شعر ہے، سمجھانے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ ناظرین میں سے اکثر کو ہوگی۔ امیدواران جمال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے تمنائی، جمال پاک کے دیوانے اور آپ کے امیدوار، آپ کے حسن کے۔ اگر میں گنانا شروع کروں نا، کاؤنٹ کروانا شروع کروں، تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لوں۔ کتنا پیارا شعر ہے، کمال کا شعر ہے، اور کیسا پیارا تخیل ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بات سچی ہے بے شک۔ کسی اور مقام پر مولانا حسن رضا خان صاحب ہی کہتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا نرالے انداز والا بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں بے بصر پر بھی یہ ان کے حسن نے ڈالا اثر، بے بصر پر بھی یہ ان کے حسن نے ڈالا اثر، دل میں ہے پھوٹی ہوئی آنکھوں پہ ارمان جمال۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اکھیارے تو اکھیارے جو بے بصر ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، یا بے بصر سے مراد یا نابینا بھی لے سکتے ہیں، جو نابینا ہے اس کے دل پر بھی آپ کے حسن نے یہ اثر ڈالا ہے کہ اس کے دل میں آپ کی دیدار کی تمنا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، اور آنکھوں میں بھی ارمان جمال بسا ہوا ہے۔ ارمان کہتے ہیں آرزو کو، اے کاش مجھے آنکھیں ملے تو حضور کے دیدار کے لیے مل جائیں، اور آنکھ ملے نہ ملے لیکن حضور کے دیدار کے لیے تو مجھے آنکھ مل جائے۔ تو آنکھ میں بھی ارمان جمال ہے اور دل میں بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ یہ آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں لیکن ان میں آرزو تو ہو سکتی ہے، تو نابینا بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا لیے بغیر نہ رہ سکا، اور بڑے بڑے نابینا گزرے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے تمنا ہی رہے۔ اور اگر یہاں بے بصر سے نابینا کے بجائے یہ مراد لیا جائے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا، تو پھر تو ایک بہت بڑی امت کا طبقہ آ جائے گا
کہ دیکھے بغیر آپ کے حسن پہ شیدائی ہیں، دیکھے بغیر قربان ہیں. جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. کسی نے کہا نا ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ پاک کی کیا بات ہے کہ دیوانوں کو بغیر دیکھے یہ تصویر اور یہ صورت حاصل ہو جاتی ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں عاشقوں نے رزم گاہوں میں گلے کٹوا دیے، عاشقوں نے رزم گاہوں میں گلے کٹوا دیے، واہ کس کس لطف سے کی عید قربان جمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. رزم گاہ کہتے ہیں میدان جنگ کو. عاشقوں نے میدان جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اور ان کے نام پر اپنے گلے کٹوا دیے میدان جنگ میں، رزم گاہوں میں. اور پھر جب گلے کٹوائے تو کیسے حضور علیہ السلام کے جلوے انہوں نے دیکھے اور کس کس لطف سے اپنے شہیدوں کو میرے آقا سینے سے لگانے کے لیے تشریف لاتے رہے. وہ تو شہید ہی جانے، لیکن ایک عاشق کی چشم تصور بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ جو حضور کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عید کروانے کے لیے، اس کی روح کو لینے کے لیے میدان جنگ میں بھی تشریف لا رہے ہیں. اور اس طرح سے ان کی عید قربان جمال ہو رہی ہے. اب یہاں پر عید قربان سے آپ ذرا اشارتاً دوسرے معنی کو بھی ذہن میں رکھیے گا. عید قربان، قربانی کی عید، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے. اس سے جو شعر کی مماثلت ہے، یہ معنوی طور پر یہ کمال کا انداز ہے شاعر کا. یہ وہ عید قربان جمال ہے کہ جو عاشق اپنے گلے کٹوا رہے ہیں نام پاک مصطفیٰ پر، اور کیسے لطف سے کٹوا رہے ہیں، کیسے مزے سے کٹوا رہے ہیں کہ جیسے ہی انشاءاللہ دین مصطفیٰ کے لیے قربان ہوں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سے مستفیض بھی ہو جائیں گے اور لطف کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں یا خدا دیکھوں بہارے خندائے دندانما، یا خدا دیکھوں بہارے خندائے دندانما، برس کشتے آرزو پر ابر نیسان جمال. بہار خندائے دندانما کا معنی ہے وہ مسکراتا ہوا چہرہ جس میں دانت مبارک نظر آئے. بہار، ویسے تو بہار ایک موسم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کو بہار سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میں وہ بہار پاؤں جس میں مبارک چمکیلے دانتوں کی مسکراہٹ دیکھ سکوں، وہ جلوہ مجھے مل جائے. اور اس کشت آرزو پر ابر نیسان جمال برسے. کشت کہتے ہیں فصل کو، آرزو یعنی تمنا، میری تمنا کی فصل پر برسے. کیا برسے؟ بارش برسے. کون سی؟ ابر نیسان جمال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کی بارش برسے. ابر بادل کو کہتے ہیں، نیسا کہتے ہیں موسلا دھار بارش، بڑی تیز بارش جو ہوتی ہے. تو میری آرزو کی کھیتی پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کی ایسی بارش برسے کہ میں وہ بہار خندائے دندانما دیکھ لوں اور حضور علیہ السلام کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آئے اور بڑا دیر تک رہے، کہ دیر تک یہ بارش برستی رہے. سبحان اللہ. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے اور بڑے ہی تشبیہات اور استعارات سے بھرپور شعر ہے. سبحان اللہ. جو کہ شاعر کے کمال فن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں ظلمت مرقد سے اندیشہ حسن کو کچھ نہیں، ظلمت مرقد سے اندیشہ حسن کو کچھ نہیں، ہے وہ مداح حسینہ منقبت خانے جمال. کہہ رہے ہیں کہ حسن کو ظلمت مرقد یعنی قبر کا اندھیرا، قبر کے اندھیرے سے کوئی اندیشہ نہیں. اندیشہ یعنی گھبراہٹ اور ٹینشن. حسن کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے مداح حسینہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور ایسے مبارک حسین کا مداح ہے، ان کی تعریف کرنے والا ہے. مداح کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، نعت پڑھنے والے کو. منقبت خانے جمال، اور حضور علیہ السلام کے جمال کی منقبت پڑھنے والا یعنی حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف کرنے والا. منقبت خاں اور مداح دونوں یہاں پر ہم معنی ہی ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہے. تو جس آقا کی وہ نعتیں پڑھتا ہے پھر وہ انشاءاللہ اسے سہارا دینے بھی قبر میں ضرور آئیں گے. اللہ پاک ہم پر بھی کرم فرمائے اور ہماری قبر کی ظلمت بھی حسن مصطفیٰ کے صدقے میں دور ہو جائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا